آج ویو 360 میں قومی اسمبلی میں چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس لانے کی تحریک منظور۔ چیف جسٹس کا انتخابات کے لیے سیاسی قوتوں کو مذاکرات کا عمل دوبارہ شروع کرنے کا مشورہ۔ وی او اے اردو کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں محمد عاطف۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے سپریم جوڈیشل کونسل میں چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کے خلاف مس کنڈکٹ کے تحت ریفرنس لانے کی تحریک منظور کی ہے۔ ایوان نے چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس کے لیے خصوصی کمیٹی کی تشکیل کی تحریک بھی منظور کی، جو چیف جسٹس کے علاوہ دیگر ججز کے خلاف بھی مس کنڈکٹ کے تحت کارروائی کر سکے گی۔ دوسری طرف پی ڈی ایم نے اسلام آباد کے ریڈ زون میں سپریم کورٹ کی عمارت کے باہر احتجاجی دھرنا دیا ہے اور چیف جسٹس سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس سے قبل چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے سپریم کورٹ کے باہر پی ڈی ایم جماعتوں کے احتجاج کے تناظر میں ریمارکس دیے کہ آج دیکھ لیں حکومت بے بس ہے، لوگ گیٹ پھلانگ رہے ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے آج پنجاب میں 14 مئی کو انتخابات کے لیے اعلیٰ عدالت کے حکم پر الیکشن کمیشن کی جانب سے دائر نظر ثانی کی درخواست پر سماعت کی۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات کرانے کا حکم دیا تھا، لیکن جس انداز میں سیاسی قوتیں کام کر رہی ہیں یہ درست نہیں۔ سیاسی قوتوں کو چاہیے کہ وہ مذاکرات کے عمل کو دوبارہ شروع کریں۔ اسلام آباد میں آج جو کچھ ہوا سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ کے باہر، پاکستان کی قومی اسمبلی میں، ان سبھی باتوں پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے علی فرقان ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ الیکشن کے انعقاد کے بارے میں سپریم کورٹ نے مزید کیا کہا اور یہ جو کارروائی 23 مئی کو دوبارہ شروع ہونی ہے اس سے پہلے کیا احکامات جاری کیے ہیں؟ سپریم کورٹ میں آج اس کی جو ہے مختصر سماعت ہوئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے چونکہ اس کو چیلنج کر رکھا تھا 14 مئی کے اس فیصلے کو، اور اسی کو لے کے آج مختصر سماعت ہوئی جس میں اس کو آئندہ وہ لے کے جایا گیا ہے اور اب اس کے اوپر سماعت ہوگی۔ جو مختصر ریمارکس آئے اس میں انہوں نے پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں علی ظفر، ان سے یہ کہا کہ اس قسم کے ماحول میں جبکہ انتشار بہت زیادہ ہے، الیکشن کا ہونا مشکل دکھائی دیتا ہے۔ یہ چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں کہے اور ان کو ایک طرح سے تاکید کی یا مشورہ دیا کہ وہ اس سیاسی تناؤ کے ماحول میں کمی لانے کی کوشش کریں۔ ساتھ ہی انہوں نے اٹارنی جنرل کو بھی یہ کہا کہ یہ حکومت کی طرف اب بال ان کی کورٹ میں ہے اور انہوں نے اس چیز کو اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ لینا ہے، چونکہ عدالت فیصلہ اس کے اوپر دے چکی ہے اور آئین اس کے اوپر بہت واضح ہے۔ جس وقت میں یہ سپریم کورٹ میں یہ سماعت ہو رہی تھی اسی وقت میں عاطف یہاں سپریم کورٹ کے بالکل باہر جو حکومتی اتحاد ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، اس کے کارکن جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے اور اس وقت ابھی وہاں پہ ایک بڑا پنڈال جو ہے وہ سجا ہوا ہے کارکنوں کا، اور جو قائدین ہیں پی ڈی ایم کے مرکزی رہنما مولانا فضل الرحمان، مریم نواز اور دیگر جو جماعتوں کے رہنما اس وقت کنٹینر کے اوپر جو کہ سٹیج ہے اس کے اوپر موجود ہیں، اور عدالت کی طرف سے جو ان کی نظر میں جو فیصلے آئے ہیں حالیہ جو کہ جانبدارانہ ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے، کہنا ہے، ان کو لے کے وہ تنقید کر رہے ہیں۔ یہ ایک جو ہے وہ اس وقت شاہراہ دستور ایک سیاسی جلسہ کا، اس کے بارے میں مزید بتائیے کہ کیا وہاں جو سچویشن ہے اس وقت، آپ نے بتایا کہ چیف جسٹس کے فیصلوں کے خلاف وہاں تقاریر ہو رہی ہیں، ان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اوور آل سچویشن کیا ہے؟ یہ جو گیٹ پھلانگنے کی کوشش کی گئی اس کے بعد کیا حالات بہتر ہیں اب؟ یہاں پہ مجموعی طور پر نظم و نسق کی جو صورتحال ہے وہ قابو میں ہے، کوئی غیر معمولی صورتحال ابھی تک یہاں پہ شاہراہ دستور پہ نہیں ہے۔ یہ شاہراہ دستور کے اندر داخل ہونے کے لیے دروازہ ہے، سپریم کورٹ کا دروازہ نہیں ہے۔ البتہ یہ کارکن جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے داخلی دروازے کے اوپر ضرور موجود ہیں۔ جو کنٹینر ہے وہ بھی اسی دروازے کے سامنے لگایا گیا ہے جہاں سے ججز کا آنا اور جانا ہوتا ہے، اور آج جبکہ یہاں پہ یہ جلسہ ہو رہا ہے تو ججز اور عدالتی عملے کو آنے میں وہاں پہ نکلنے میں جو ہے وہ مشکل ہوئی، اور اس کے لیے انہوں نے ایک بیرونی دروازہ جو کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں جاتا ہے وہ جانے کے لیے استعمال کیا۔ علی فرقان، یہ حکومت کی طرف سے کچھ نئے اعتراضات بھی اٹھائے گئے جس پر عدالت نے یہ کہا کہ یہ اعتراضات آپ نے پہلے کیوں نہیں اٹھائے، یا حکومت نے یہ اعتراضات پہلے کیوں نہیں اٹھائے، اور پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ نظر ثانی
لانے کی اپیل میں نئے اعتراضات شامل نہیں کیے جا سکتے. اس کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ یہ جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں آج، اس کے بارے میں آپ کی وہاں لوگوں سے کیا بات ہوئی ہے؟ کیا اس پر کوئی مزید آگے پیش رفت ہو سکے گی؟ عاطف، بنیادی طور پہ الیکشن کمیشن نے اعتراضات جو ہیں وہ یہ اٹھائے ہیں، اور اس میں جو نقطہ تھا وہ یہی تھا کہ چیف جسٹس نے بھی اپنے ریمارکس میں یہ کہا کہ اعتراضات جو ہیں جب اور اس کے اوپر فیصلہ دیا گیا تھا 14 مئی کا، تو اس وقت میں الیکشن کمیشن نے یہ اعتراضات سامنے نہیں لائے تھے. تو یہ آبزرویشن ضرور جو ہے وہ دی گئی ہے، لیکن اس کے اوپر ابھی یہ اعتراضات جو ہیں اس کے اوپر الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں جو اپنے دلائل دیں گے آئندہ سماعت پہ، اور انہوں نے عدالت کو بتایا کہ انہیں اس کے لیے 3 سے 4 گھنٹے کا وقت جو ہے وہ چاہیے ہوگا. اور یہ آئینی پٹیشن ہے. انہوں نے یہ کہا کہ وکیل تھے علی ظفر، ان کا یہ موقف تھا کہ اب چونکہ یہ نظر ثانی کی اپیل ہے لہٰذا اس کا دائرہ کار محدود ہوگا، لیکن الیکشن کمیشن کے وکیل نے ان کے اس دعوے کو چیلنج کیا اور کہا کہ یہ آئینی معاملہ ہے لہٰذا اس کا دائرہ کار محدود نہیں ہے. میں آپ سے یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج قرارداد جو ہے قومی اسمبلی میں منظور کی گئی ہے. ایک کمیٹی بنائی جا رہی ہے جس کو یہ مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ وہ چیف جسٹس کے خلاف ایک ریفرنس جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھجوائے گی، وہ تیار کرے گی، اور چیف جسٹس کو ہٹانے کے لیے ریفرنس جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھجوانا جائے گا. یہ قرارداد قومی اسمبلی سے منظور ہو چکی ہے. اور جی، حکومت کی جو اتحادی جماعتیں ہیں پی ڈی ایم کے بینر کے نیچے، یہ جماعتیں اپریل میں ہی انہوں نے یہ عندیہ دے دیا تھا کہ یہ 3 جو سینئر ججز ہیں ان کے خلاف ریفرنس لانے کی کوشش کریں گی. بہت شکریہ علی فرقان، آپ نے ہمیں یہ اپڈیٹس دیں. اور یہ جو آج قرارداد منظور ہوئی ہے چیف جسٹس اور دیگر ججز کے خلاف ریفرنسز لانے کی، جو کمیٹی بنائی گئی ہے جو دیگر ججز کے خلاف تحقیقات بھی کرے گی اور یہ بتائے گی کیا ان کے خلاف ریفرنسز لائے جائیں، اس کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں. وی او اے کے اویس توحید اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. اویس، اگر ہم ماضی کو دیکھیں، جنرل پرویز مشرف نے اس وقت کے چیف جسٹس کے خلاف افتخار چودھری صاحب کے خلاف ریفرنس لانے کی کوشش کی اور جنرل مشرف کا اپنا اقتدار ہی اس کے نتیجے میں چلا گیا. پی ٹی آئی نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھیجا، پی ٹی آئی کو بھی وہاں ناکامی ہوئی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ریفرنس اب پی ڈی ایم کی جماعتیں مل کر لائیں گی چیف جسٹس اور دیگر 2 ججز کے خلاف، اس کے کیا ریپرکشنز ہوں گے پی ڈی ایم پر اور جو ایک اوور آل نظام اور صورتحال چل رہی ہے اس پر؟ شکریہ عاطف. دیکھیں اس وقت کی صورتحال تو مختلف ہے ماضی کے حالات و واقعات سے جن کا ذکر آپ نے کیا ہے. اس وقت جو عدلیہ اعلیٰ ہے، عدلیہ عظمیٰ سپریم کورٹ ہے، وہاں پر آپ کو ایک تقسیم نظر آ رہی ہے. وہاں پر ایک جو ہے وہ ججز نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سمرتا بندیال صاحب کے اختیارات پہ بآواز بلند اس کی مخالفت کی ہے، اسٹیٹمنٹس ایشو کیے ہیں، اور اسی کو لے کے حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ ان کے پاس اسپیس ہے. اور عدلیہ کا جو کردار ماضی میں رہا ہے، ساری بات سیاسی جماعتوں کو اس سے گلے شکوے رہے ہیں، اور اس دفعہ صورتحال اس سے مختلف ہے. ہم نے اس طرح کی صورتحال 90 کی دہائی میں بھی دیکھی تھی جب نواز شریف صاحب کی اس وقت کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب سے ٹھن گئی تھی، اور پھر عبدالوحید کاکڑ جو اس وقت کے آرمی چیف تھے، ان کا ایک فارمولہ آیا تھا منظر عام پر، اس کے تحت بالآخر غلام اسحاق خان اس وقت کے صدر اور نواز شریف صاحب دونوں کو جانا پڑا تھا. لیکن اس وقت کی صورتحال مختلف ہے. اس طرح تو لگتا ہے عاطف کہ یہ جو معاملات ہیں جو سڑکوں پر آ گئے ہیں، یعنی کہ ان سیاسی قوتوں، ان سیاسی جماعتوں کی جو لفظوں کی جنگ تھی اداروں کے سربراہان کے خلاف یا اداروں کے خلاف، یا ان کے گلے شکوے تھے، وہ اب سڑکوں پر آ گئے ہیں. ابھی ہم نے کچھ دن پہلے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے جو فالوورز ہیں یا ان کے چاہنے والے ہیں، انہوں نے جس طرح توڑ پھوڑ کی، گو کہ وہ لا تعلقی کا اظہار کر رہی ہے تحریک انصاف کی قیادت، لیکن ملٹری انسٹالیشنز پہ اٹیک ہوئے، انپریسیڈنٹڈ ہم نے دیکھے وہ حملے. اور آج اسی کو لے کے جو مولانا فضل الرحمان صاحب، جو آج کا مظاہرہ کافی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ جمع ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو مدرسوں کے اسٹوڈنٹس ہیں یا ان کے جے یو آئی کے جو افراد ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد شرکت کر رہی ہے. اور اس میں اسٹیج پر کھڑی ہوئی ہیں مریم نواز صاحبہ، جنہوں نے ماضی کے اندر عدلیہ کے خلاف بیان دیا تھا کہ جوڈیشل مارشل لا ہے، اور اپنے والد جو ہے
اس کو لے کے وہ سمجھتی ہیں کہ جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوگا، جس طرح وہ پاناما کے اندر نااہل قرار دیے گئے تھے، اس وقت تک وہ عدلیہ کے خلاف ایک بیانیہ بنا رہی ہیں، وہ بھی اس اسٹیج پہ۔ اس کا مطلب جی، یہ اور ہے اویس میں اس کانورسیشن میں شہاب اوستو صاحب کو بھی شامل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، سبھی بڑی پارٹیاں، اور ابتدا میں تو کہا جا رہا تھا کہ شاید پیپلز پارٹی اس احتجاج کا حصہ نہیں بنے گی، لیکن پھر پیپلز پارٹی کی بھی وہاں پر ریپرزنٹیشن ہمیں نظر آئی ہے۔ شہاب اوستو صاحب سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ کے، وہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ٹیلی فون کے ذریعے۔ شہاب صاحب، ہم نے اس کارروائی کے بارے میں بات کی جو کہ چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس لانے کے بارے میں کیا گیا ہے، ذرا ہمارے دیکھنے والوں کو اس پروسیس کے بارے میں بتائیے کہ اگر چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس لایا جانا ہو تو اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے۔ قومی اسمبلی نے ایک تحریک منظور کر دی ہے، سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس اب معاملات جائیں گے، یہ پروسیس کیسے چلے گا؟ شکریہ۔ دیکھیں جی، یہ جو جوڈیشل ریفرنس کی بات ہو رہی ہے چیف جسٹس کے خلاف، پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ جنرل مشرف کے زمانے میں یہ ایک ریفرنس بنایا گیا تھا، جو اس وقت کے جو سی جے تھے افتخار چودھری صاحب، لیکن اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا سپریم کورٹ نے۔ اب اس دفعہ ایک عجیب بات ہے کہ ایک الیکٹڈ پارلیمنٹ ہے، انہوں نے یہ ریفرنس تجویز کیا ہے اور باعث کی بیسس پہ، اور اب یہ پہلی دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے ایک سٹنگ چیف جسٹس کے خلاف پارلیمنٹ کی طرف سے نیشنل اسمبلی میں آج ریزولوشن یہ پاس ہوا ہے، یہ ریفرنس داخل ہونے جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جوڈیشل کاؤنسل میں اس کو ٹیک اپ کیا جاتا ہے۔ نارملی جوڈیشل کاؤنسل کے جو ہیڈ ہوتے ہیں وہ سٹنگ چیف جسٹس ہوتے ہیں۔ اب اس میں دیکھنا ہوگا کہ کیا سٹنگ چیف جسٹس صاحب جوڈیشل کاؤنسل میں یہ ریفرنس ظاہر ہے ان کے ذریعے ہی جاتا ہے، کیا وہ اس کو الاؤ کرتے ہیں اور پھر خود جو ہے وہ ریکیوز کرتے ہیں، اور ان کی جگہ جو سینئر تین جج ہے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب، کیا وہ پریزائڈ کریں گے؟ اور پھر کیونکہ ان دونوں کے بیچ میں جو ایک کافی دنوں سے ویزیبل ڈفرینسز نظر آ رہے تھے، کیا قاضی فیض عیسیٰ صاحب پھر امپارشلی اس پروسیڈنگ کو چلا سکیں گے؟ میں سمجھتا ہوں یہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ پروسیس ہوگا اور کافی کنٹروورشل ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں یہ مناسب بھی نہیں ہے، کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنس کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے۔ اگر چیف جسٹس صاحب نے جو بھی فیصلے کیے ہیں ریسنٹ پاسٹ میں، اس کے بارے میں اگر کوئی اختلافات یا کنٹروورسیز یا اعتراضات ہیں تو ان کا ایک اپنا پروسیس ہے، آپ ریویو داخل کریں یا اس کو چیلنج کریں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنفرنٹیشن جو ہے، حالانکہ میں اس کو کسی حد تک جو ہے وہ رد نہیں کر سکتا، کیونکہ چیف جسٹس صاحب یا جو ایک مخصوص گروپ ہے ججز کا جو مستقل کانسٹیٹیوشنل جو امپورٹنٹ جو ایشوز ہیں جن کا ڈائریکٹلی پولیٹیکل پروسیس سے کوئی نہ کوئی ریلیشن شپ ہے، کوئی نہ کوئی تعلق ہے، اس میں صرف وہ مخصوص ججز کو بٹھاتے ہیں اور پھر وہ فیصلہ آتا ہے، اور اکثر وہ فیصلہ نظر یہ آتا ہے کہ اوستو صاحب، یہ فیصلوں کے بارے میں تو ظاہری بات یہ تنقید ہو رہی ہے حکومت کی طرف سے بھی، اور عدلیہ کے اپنے اندر سے بھی تنقید ہو رہی ہے کہ بعض ججوں کو ایسے کیسز میں نہیں بٹھایا جاتا اور بعض ججوں کو بار بار اس قسم کے کیسز میں لایا جاتا ہے۔ اسی بارے میں ذرا اور بتائیے کہ آپ کو کیا سمجھتا ہے کہ کیا، جیسے آپ نے بھی پہلے جو جنرل مشرف کا فیصلہ تھا اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری کے خلاف، اس کا ذکر کیا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ہم نے دیکھا ریفرنس دائر ہوا اور اس وقت کی حکومت کو منہ کی کھانی پڑی، کیا یہ فیصلہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ بھی بیک فائر کر سکتا ہے حکومت کے لیے؟ دیکھیں جی، بالکل کرے گا بیک فائر، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ کے اندر یقیناً رفت موجود ہے، لیکن اب یہ ایک ایسا موقع بھی فراہم ہوگا ججز کو کہ وہ دے شوڈ کلوز دیئر رینکس، اور چونکہ اب یہ جو ریفرنس جس طریقے سے جس موٹیویشن سے داخل ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بھی کافی کنٹروورشل ہے، اور اس سٹیج پہ جب پورا ملک جو ہے وہ ایک طرح سے بہت بڑے بحران سے
दो चार है, और सुप्रीम कोर्ट वाहिद इदारा है जहाँ पे फिर भी गवर्नमेंट भी जाती है और अपोजिशन भी जाती है, और वहीं पे जाके कन्फ्लिक्ट्स जो है वो रिजॉल्व करने की कोशिश होती है। तो ज़्यादा बेहतर ये होता कि बजाय आप डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन करें और सीज करें सुप्रीम कोर्ट का, और बाहर आप जो है मॉबिज्म के ज़रिए आप जो है वो फैसले तब्दील करवाने की कोशिश करें। अब ये सारे इल्ज़ामात तो हम इमरान खान साहब पे लगाते रहे हैं कि वो फाशिस्ट टेंडेंसीज दिखा रहे हैं और वो प्रेशर कर रहे हैं और वो स्ट्रीट पावर जो है वो यानी आप ये कह रहे हैं कि बेहतर होता कि मौजूदा हुकूमत ये इंतहाई इक़दाम उठाने के बजाय, ये फैसला उठाने के बजाय ड्यू प्रोसेस को फॉलो करती, पिटिशन दायर करती, रिव्यू पिटिशन दायर करती। बहुत शुक्रिया उस्ताद साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। कमिंग बैक टू अवैस, अवैस एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तानी माशरे के अंदर तकसीम बहुत ही वाज़ेह है, बहुत ही नुमायाँ दिखाई दे रही है। एक तरफ अगर PDM टॉप जुडिशरी से नाला हैं तो दूसरी तरफ PTI उनके हक़ में रैलीज़ निकाल चुकी है, और मुमकिन है कि अगर कुछ इंतहाई इक़दामात उठाए गए तो PTI अदलिया के हक़ में आ जाए और बाहर आ जाए। ऐसी सूरत में जब ये तकसीम इतनी ज़्यादा है और सियासी तकसीम भी बढ़ चुकी है, सियासी टेम्परेचर भी हाई है, आपको क्या लग रहा है कि क्या होगा आगे चलकर अगर हुकूमत प्रोसीड करती है इस रेफरेंस को? देखिए, जो सिनेरियो आप बता रहे हैं सवाल के अंदर, उसमें तो बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो जाएगी अगर इमरान खान साहब के चाहने वाले, उनके सपोर्टर्स, वो अगर रोडों पर आए और सुप्रीम कोर्ट की हिमायत में आए, और दूसरी जानिब PDM के जो और बिलखुसूस JUI के अगर वर्कर्स जो हैं वो भी सड़कों पर आए, तो फिर तो ये हालात जो है बेकाबू होने का खतरा है। लेकिन उससे आप ये देखेंगे, अगर हम सियासी अरसे से देखें तो ये मामलात इतने तशवीशनाक हो चुके हैं और महाजराई इस हद तक बढ़ चुकी है कि हुकूमत लग रहा है कि वर्सेस जुडिशरी या अदलिया, और दूसरी जानिब इमरान खान या उनकी तहरीक इंसाफ वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट। तो ये जो रियासती इदारों की जो सियासी बयानिया में आना और सियासी बयानिया में आने के बाद मुतनाज़े बनना, और मुतनाज़े बनने के बाद सड़कों पर उसका इजहार होना या एहतजाज की सूरत में एक वायलेंट प्रोटेस्ट होना, वो मेरे ख्याल में बहुत ही तशवीशनाक है। और दूसरी जानिब ये कि इस वक्त जो मामला चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, आप देखिए हज़ारों की तादाद में PTI के कारकुनान जो वो दावा कर रहे हैं कि वो गिरफ्तार हो चुके हैं, हिरासत में हैं पुलिस की, और सैकड़ों अफराद जिनके खिलाफ मुकदमा बनने के लिए तैयारी हो रही है। हुकूमत, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब खुद TV पर आके उन्होंने कहा है कि शरपसंदों को नहीं छोड़ा जाएगा। खुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जन आसिम मुनीर साहब ने यही कोर कमांडर जो पेशावर गए थे, वहाँ पे इजलास में उन्होंने ये बात की। जो हमारी इत्तलात है आते वो ये है कि ये मुकदमात अगर बनेंगे, ये मुकदमात जाएंगे समरी कोर्ट्स में, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में, और फिर इस तरह की कंसिडरेशन भी है कानूनी माहिरीन जो हुकूमत के हल्कों में है कि ये कोर्ट कहीं मिलिट्री एक्ट के तहत ना चला जाए, उसकी मंजूरी जाहिर बात है कि एक प्रोसेस के तहत दी जाती है। तो मामला काफी तशवीशनाक है, महाजराई काफी तशवीशनाक है। ये सिर्फ ये नहीं बात हो सकती कि रेफरेंस तो एक सियासी अल्टीमेटम या धमकी के तौर पे है, लेकिन जो उसका इजहार पार्लियामेंट के फ्लोर पे लफ्जों की जंग से और फिर उसका सड़क पर आ जाना, मैं समझता हूं कि ये हालात पाकिस्तान के लिए संभलने वाले नहीं है। वैसे इसमें एक और जो चीज़ हमें नज़र आ रही है वो है इदारों की साख जिस तरह से मुतासिर हो रही है, उनकी क्रेडिबिलिटी को जिस तरह से क्वेश्चन किया जा रहा है। यानी कोई एक ऐसा बड़ा इदारा इस वक्त जो हुकूमत होती है या रियासत होती है उसका ऐसा नहीं जिस पर तनकीद ना की जा रही हो। क्विकली अगर आप बता सकें कि ऐसी सूरत में क्या आप देखते हैं आगे चल कर के किसी को किसी पर एतबार नहीं है, तो हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल में एतबार से ज़्यादा जो है इख्तलाफात है, और वो माजी के इख्तलाफात भी हैं, और वो बढ़ते बढ़ते नई पाकिस्तान के जो डायनेमिक्स हैं, जो नुआंसेस हैं रियासती निज़ाम के, उसके अंदर ये कहीं ना कहीं ये है कि रियासती इदारों को, सियासी क़ुव्वतों को अपने अपने इख्तियारात को फिर से
वजह करने के लिए कहीं ना कहीं ग्रैंड डायलॉग करना पड़ेगा, लेकिन बदकिस्मती से वो ग्रैंड डायलॉग कराएगा कौन? माजी के अंदर देखते थे कि आर्बिटर्स थे, सियासी डोमेन के अंदर भी थे और गैर सियासी डोमेन में भी थे, लेकिन वो हमें नजर नहीं आते। वैसा इस सेगमेंट का वक्त अब ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और इस पर आगे चलकर हम मज़ीद बात भी करेंगे। और अब बढ़ते हैं तुर्की, जहां सदारती इंतखाबात में सदर रजब तैयब एर्दोआन को हिज़्ब इख्तिलाफ के उम्मीदवार कमाल कलचदारोदोलो पर बरतरी हासिल है, लेकिन अब तक कोई भी उम्मीदवार 50% वोट हासिल नहीं कर सका है, जिसके नतीजे में पहले दो उम्मीदवारों के दरमियान एक मरतबा फिर इंतखाबी मार्का मुतवक्के है। इसी बारे में मज़ीद बात करते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की टर्किश सर्विस के रिपोर्टर हमारे साथ हैं इस वक्त स्काइप के ज़रिए, अनकरा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं महमद समर, और उनसे बात करते हैं इस बारे में मज़ीद। महमद, इट सीम्स लाइक that the polling is going to be held again on the 28th of this month. Tell us about how do you see and how the experts are seeing the next round of this election, and what are the hopes for both parties? Hello. First, I'd like to give you a breaking news. The High Election Court announced that a couple of minutes ago. They said that the presidential race headed for the second round, which is going to be on the 28th of May, this month, 14 days later. According to the latest records, shows that the two candidates, current President Recep Tayyip Erdogan and the candidate of the People's Alliance, Kemal Kılıçdaroğlu, will race in the second round of the presidential election. It was a historic day for Turkish voters and Turkish political history, because there are approximately 65 million voters in Turkey, and according to the official records, more than 85% of the voters went to the polling stations yesterday and cast their votes for the presidential candidates and to elect the new members of the parliament. And there were three candidates, as I mentioned before: Kemal Kılıçdaroğlu, the opposition candidate. Yes. Let's talk about the third candidate, Sinan Organ. He took about 5.2% votes in the current round. How do the experts see his role in the runoff? If he sides with any candidate, would that change the election results? Actually, we can say for about Sinan Ogan, we can say that he was the candidate that headed the elections in Turkey for the second round, and Mr. Ogan said that if the election goes for the second round, he's gonna negotiate for the both of the candidates. So in the next 14 days, we are gonna see that the Ogan will meet with the current President Tayyip Erdogan, and also will meet with the Mehmet, thank you so much. Because of the shortage of time, we have to wrap this up here. Thank you so much that you joined us today from Ankara. Ankara से महमद समर हमें बता रहे थे कि तीसरे कैंडिडेट बहुत ही अहम होंगे, वो रजब तैयब एर्दोआन से मिलने भी जाएंगे, और 28 तारीख को अगर कोई भी कैंडिडेट 50% या इससे ज़्यादा वोट लेने में कामयाब होता है तो वो जीत जाएगा। इसी के साथ हमारा आज का प्रोग्राम ख़त्म होता है। पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। आप ये सब कुछ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। मोहम्मद आतिफ को आज के इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।